بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی وحشی ہاتھی، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اچانک مجھے خیال آیا انسپیکٹر کمار کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، اور وہ اس وقت اگر آ جاتا تو مشکل ہاتھی اس کے پیچھے پڑ جاتا۔ 303 کے کارتوس نے اسے زخمی کیا تھا، لیکن خاص نقصان نہیں پہنچا سکے تھے۔ یہ میرا بارہا کا تجربہ رہا ہے۔ جہاں ہاتھی کو کوئی کاری زخم لگتا ہے، وہ فوری پسپائی اختیار کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس ہاتھی کے گولی کسی نازک جگہ لگی ہوتی تو یہ اپنے ٹھکانے کا رخ کر چکا ہوتا۔ وہ بدستور یہیں چنگاڑ رہا تھا، لیکن تمام تر غصے کے باوجود اس نے دوبارہ اس جھنڈ میں گھسنے کی کوشش نہیں کی۔ بلندی سے اور دوسرے درختوں کی وجہ سے وہ نظروں سے غائب تھا۔ کبھی کبھی اس کی ایک جھلک سی نظر آتی تھی، لیکن اسے نشانہ بنانے کے لیے یہ جھلک ناکافی تھی۔ 10-15 منٹ وہ جھنڈ کے آس پاس ادھم مچاتا رہا، پھر اس کی چنگھاڑیں بتدریج نشیب کی طرف جاتی محسوس ہوئیں، اور پھر بالکل ہی معدوم ہو گئیں۔ اس کے باوجود ہم خاصی دیر تک درختوں پر بیٹھے رہے۔ پھر سپاہی لڑکا ہمت کر کے نیچے اترا۔ اس نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، پھر مجھے اشارے سے نیچے بلایا اور اپنی زبان میں سمجھانے لگا کہ ہاتھی جا چکا ہے۔ اس وقت سورج غروب ہونے کو تھا۔ اگرچہ ہاتھی کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے تھے، مگر اس مکار جانور کا بھروسہ بھی نہیں تھا کہ کہیں کسی جگہ چھپ کر ہمارے جھنڈ سے باہر آنے کا انتظار نہ کر رہا ہو۔ میں نے سپاہی سے کہا کہ وہ یہیں رکے، میں کچی سڑک تک جاتا ہوں، اور اس دوران میں وہ نیچے سے اگر ہاتھی کو آتا دیکھے تو ہوائی فائر کر کے مجھے خبردار کر دے۔ زبان کے مسئلے کی وجہ سے اسے اپنی بات سمجھانے میں ذرا مشکل پیش آئی تھی۔ میں اوپر کچی سڑک کی طرف گیا۔ خوش قسمتی سے انسپیکٹر کمار ذرا تاخیر سے آیا تھا، ورنہ اس کا سامنا مشتعل ہاتھی سے ہو جاتا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کیا صورتحال پیش آتی۔ جھنڈ میں چھپے سپاہی کو لے کر ہم واپس گاؤں روانہ ہو گئے۔ سیل اور گورکھے کی لاش ضروری کارروائی کے لیے نزدیکی ہسپتال کی طرف روانہ کی جا چکی تھی۔ سنیڈن اپنے باس کی موت پر بے حد آزردہ تھا۔ رات کھانے پر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ہر صورت اس عفریت کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے۔ مسٹر منگٹن، پلیز ہماری مدد کریں۔ اس دوران میں طے کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے سنیڈن سے کہا، مسٹر سنیڈن، مجھے خود بھی مسٹر سیل کی موت کا بے حد دکھ ہے، اور میں اس ہاتھی کو مارنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس مقصد کے لیے مجھے 2 عدد 400 یا 500 کی رائفلیں چاہیے، اور ایک اسلحے کا ماہر اور دلیر آدمی درکار ہے۔ بس یہ چیزیں؟ سنیڈن نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ ان کا انتظام میں کل ہی کر دوں گا۔ اگلے روز جب میں ناشتے سے فارغ ہو کر نیچے آیا تو سنیڈن ایک شخص کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے نقوش کچھ چینی تھے۔ میں نے سنیڈن سے رائفلوں کا پوچھا۔ اس نے کہا، رائفلیں آج دوپہر تک آ جائیں گی۔ ان سے ملو، یہ ہے راجہ بہادر۔ میں نے اسے خاص طور پر اس مہم میں تمہارے ساتھ دینے کے لیے بلایا ہے۔ راجہ بہادر گورکھا تھا، عمر 40 سال تھی، جسم دبلا لیکن گھٹا ہوا، اور چہرے پر تجربہ تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ مجھے اسی کی تلاش تھی۔ مزید اچھی بات یہ تھی کہ وہ انگریزی زبان سے واقف تھا۔ راجہ بہادر اس سے پہلے بھی شکاریوں کے ہمراہ جاتا رہا تھا، اور اسے جانوروں سے نمٹنے کا خوب تجربہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اس مہم میں میرا پورا ساتھ دے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ رائفلیں تیزی سے لوڈ کرنا جانتا ہے۔ اس نے جواب دیا، صاحب، ابھی رائفلیں آ جائیں تو میں آپ کو عملی طور پر دکھاتا ہوں۔ سنیڈن نے باہر سے رائفلیں منگوائی تھی، جو دوپہر تک اس کے فارم میں پہنچ گئیں۔ اس کے اہل خانہ ہاتھی کے حملوں کے بعد شہر چلے گئے تھے، اس لیے میں نے بے فکری سے مکان کے عقبی حصے میں ان رائفلوں کی جانچ کی۔ یہ طاقتور رائفلیں شاندار حالت میں تھیں، اور ان کی گولی کی طاقت اتنی تھی کہ فٹ بھر موٹی کنکریٹ کی دیوار پار ہو جاتی تھی۔ ہاتھی جیسے بڑے جانور کے لیے یہ نہایت موزوں تھی۔ پھر میں نے راجہ سے کہا کہ وہ رائفل لوڈ کر کے دکھائے۔ اس نے محض 10 سیکنڈ میں ان لوڈ رائفل لوڈ کر دی، لیکن ہاتھی کے شکار کے جان گسل لمحات میں یہ وقت بھی زیادہ تھا۔ میں نے اس سے کہا، اپنی رفتار تیز کرو، اور ہاتھ میں اتنی صفائی لاؤ کہ رائفل لوڈ کرتے وقت ذرا سی غلطی نہ ہو۔ آپ مجھے صرف 10 گھنٹے دیں۔ اس نے پورے اعتماد سے کہا، کل میں آپ کو بالکل تیار ملوں گا۔ اس پورا دن اور پھر آنے والی رات میں بھی راجہ بہادر رائفلوں کے ساتھ لگا رہا تھا۔
اگلی صبح اس نے مجھے صرف 7 سیکنڈ میں ایک رائفل لوڈ کر کے دکھائی۔ مسلسل مشق سے اس کے ہاتھوں میں ایسی مشاقی آ گئی تھی کہ اس کی انگلیاں رائفل کے ساتھ رقص کرتی معلوم ہوتی تھیں۔ اپنے نشانے، راجا کی پھرتی اور رائفلوں سے مطمئن ہو کر میں نے 10 بجے گھاس والے میدان کا رخ کیا۔ سامو جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ 2 دن گزرنے کے بعد ہاتھی ضرور گھاس سے باہر آئے گا۔ سامو کو میں نے اس ہدایت کے ساتھ باغات کے کنارے پر چھوڑا کہ وہ خطرہ دیکھے تو فوراً واپس چلا جائے۔ اس نے کہا، صاحب میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں اور بہادر رائفلیں لیے ترائی کی طرف روانہ ہوئے۔ میں جان بوجھ کر کھلے علاقے سے گزر رہا تھا تاکہ ہاتھی اگر اس طرف نگران ہو تو دیکھ لے۔ یہ حربہ اگرچہ بے حد خوفناک تھا، اس میں خود میری اور راجہ بہادر کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، مگر اس ہاتھی کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانے کا یہ واحد راستہ تھا۔ ہماری بو پا کر یا دیکھ کر وہ گھاس سے باہر آتا، اس صورت میں ہم اسے شکار کر سکتے تھے۔ ہاتھی کے خوف سے جنگل اور گھاس والی پٹی میں لوگوں کی آمد و رفت بالکل بند تھی، اس لیے ہاتھی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع بھی نہیں تھی۔ ترائی میں گھاس کی پٹی کے ساتھ خشک ندی کا کنارہ تھا۔ تقریباً 100 گز طویل اس پٹی پر زیادہ تر ریت تھی یا معمولی درجے کے پودے لگے تھے جو دور تک دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بن رہے تھے۔ میں اور راجہ بہادر اسی پٹی پر جا رہے تھے، ساتھ ہی ہم اونچی آواز میں باتیں کرتے جا رہے تھے تاکہ ہاتھی پاس ہو تو ہماری آواز سن لے۔ ہاتھی کی سماعت گینڈے جتنی تیز تو نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ خاصی دور کی آوازیں بھی سن لیتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھی وہ آواز بھی سن لیتا ہے جو انسانی کان نہیں سن پاتے ہیں۔ بظاہر بے پرواہی سے بلند آواز سے باتیں کرتے جاتے ہوئے ہم پوری طرح چوکس تھے۔ میں سامنے اور راجہ بہادر عقب میں نظر رکھے ہوئے تھے۔ ہم ایسی جگہوں سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں ہاتھی جیسے جثے کے کسی جانور کے روپوش رہنے کی گنجائش ہو۔ میری نظر زمین پر بھی تھی۔ کئی جگہوں پر مجھے ہاتھی کے پیر کے نشان نظر آئے تھے، لیکن یہ کئی دن پرانے تھے، تازہ نشان کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہاتھی زخمی ہونے کے بعد اپنی پناہ گاہ سے باہر نہیں آیا، لیکن پانی کے لیے اسے جلد یا بدیر باہر آنا ہی تھا۔ اوپر جنگل میں پانی کے سارے ذرائع خشک ہو گئے تھے، صرف ترائی کی جھیل تھی جہاں ہاتھی جیسا بڑا جانور اپنی پیاس بجھا سکتا تھا۔ میں نے راجہ بہادر سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں جھیل کی طرف جانا چاہیے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ راجہ بہادر نے میری تائید کی۔ زخمی ہو کر وہ پیاس محسوس کر رہا ہوگا، پانی کے لیے اسے لازماً جھیل کا رخ کرنا پڑے گا۔ مگر جب ہم جھیل کے کنارے پہنچے تو معلوم ہوا ہاتھی رات یا صبح سویرے کسی وقت وہاں آ کر جا چکا ہے۔ اس کے پیروں کے نشانات بالکل واضح تھے۔ گزشتہ روز ہاتھی نے چائے کے باغات کا رخ نہیں کیا تھا، یعنی وہ اپنے زخم مندمل ہونے کے انتظار میں تھا تاکہ دوبارہ اپنی غارت گری کا آغاز کر سکے۔ ہاتھی عام طور سے دوپہر یا سپہر کے وقت پانی پیتا ہے، لیکن یہ مکار جانور صبح سویرے اپنی پیاس بجھا کر واپس چلا گیا تھا۔ اب امید تھی کہ ہاتھی گھاس کے میدان سے باہر آئے۔ اس کے باوجود ہم خاصی دیر تک گھاس کی پٹی کے ساتھ سفر کرتے رہے، مگر ہاتھی نے اپنی جھلک تک نہیں دکھائی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ شام تک ہم واپس آ گئے۔ سامو باغات کے کنارے پر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہمیں لے کر سنیڈن کے فارم ہاؤس تک آ گیا۔ سارے دن کی تھکن اور گرمی سے میرا برا حال تھا۔ میں نے پہلے غسل کیا، پھر چائے پی، اور اس دوران میں سنیڈن کو سارے دن کی رودات سناتا رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ آج صبح پانی پی گیا ہے، اب اسے کل سے پہلے پانی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر کل بھی ایسی گرمی رہی تو وہ لازماً رات کے وقت جھیل پر آئے گا۔ رات کے وقت؟ سنیڈن پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن رات کے وقت وہاں جانا بہت خطرناک ہوگا، نہ جانے وہ کس طرف سے آ جائے۔ یہ خطرہ تو مول لینا پڑے گا۔ میں نے چائے کی چسکی لی۔ میں سوچ رہا تھا ایک آدمی اور 2 سرچ لائٹیں بھی لے کر جاؤں، رات میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ سنیڈن نے میری مخالفت کی، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اس وقت ہاتھی زخمی تھا، لہٰذا اس میں چستی اور برق رفتاری کا فقدان لازمی تھا۔ ایسے میں اس کا شکار نسبتاً آسان ہوتا بنسبت اس وقت کے جب اس کے زخم بھر جاتے اور وہ پہلے کی طرح چست اور جارحانہ ہو جاتا۔ بادل نخواستہ سنیڈن نے میرے فیصلے سے اتفاق کر لیا۔ اس کے پاس آرمی کے لیے بنائے جانے والے کئی طاقتور دستی سرچ لائٹس موجود تھیں۔ میں نے ان میں سے 2 کا انتخاب کیا۔ رات تاریکی میں ان کے عملی تجربے سے مجھے ان کی افادیت کا پتہ چلا۔
یہ تقریباً 50 گز تک ہر شے کو بے حد صاف دکھا رہی تھی۔ میں خوش ہو گیا۔ اب ضرورت تیسرے آدمی کی تھی جو یہ دستی سرچ لائٹس استعمال کرتا۔ میں نے سنیڈن سے کہا کہ ایک شخص کا انتظام کرے جو رضاکارانہ طور پر یہ کام کرنے کو تیار ہو۔ اس نے کوشش کی لیکن اس کے ملازمین اور گاؤں کے لوگوں میں سے کوئی تیار نہیں ہوا۔ مجھے مایوسی ہونے لگی۔ تیسرے شخص کے بغیر یہ کام بے حد مشکل تھا۔ جب اگلے روز صبح 12 بجے تک کوئی شخص دستیاب نہ ہوا تو میں مایوس ہو گیا۔ آج بھی ہاتھی کا شکار ممکن نہ تھا۔ راجہ بہادر نے پیشکش کی، صاحب لائٹ میں سنبھال لوں گا۔ میں نے انکار کیا، نہیں راجہ، تمہارا کام رائفل لوڈ کرنا ہے۔ اگر تم نے اپنا کام صحیح سے نہ کیا تو ہم سب کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ راجہ بہادر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ ادھر کوئی اور جانے کو تیار نہیں، سب ہاتھی سے ڈرتے ہیں۔ آج رات موقع گنوا دینے کی صورت میں ہاتھی پھر پرسوں ہی آتا، اور اگر اس دوران میں بارش ہو جاتی تو ہاتھی پھر شاید ہی جھیل کا رخ کرتا۔ اسے پہلے بھی اس جگہ گھات لگا کر ہلاک کرنے کی کوشش کی جا چکی تھی، اس لیے وہ جھیل کا رخ کرتے ہوئے محتاط ہوگا اور کوشش کرے گا کہ نیچے نہ آئے، کیونکہ کھلے میں اسے آسانی سے شکار کیا جا سکتا تھا۔ سپہر کے وقت میں فارم ہاؤس کے باغ میں درختوں کی چھاؤں تلے آرام کرسی پر سستا رہا تھا۔ لنچ کے بعد ذہن پر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ سامو کل سے کہیں گیا ہوا تھا۔ اچانک وہ دروازے کی طرف سے آتا نظر آیا۔ اس نے پاس آ کر سلام کیا۔ صاحب کیا حال ہیں؟ میں نے گہری سانس لی۔ میرے حال تو اچھے ہی ہیں، لیکن یہ ہاتھی مجھے مسئلہ برتا نظر آ رہا ہے۔ 2-3 دن میں اس کے زخم بھر جائیں گے اور یہ دوبارہ انسانوں پر حملے شروع کر دے گا۔ میں نے سامو کو بتایا کہ آج رات ہاتھی کے جھیل پر آنے کا قوی امکان ہے۔ شدید گرمی میں وہ زیادہ دیر اپنی پیاس پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ سامو نے جوش سے کہا، یہ تو اچھا موقع ہے صاحب، آپ اسے شکار کر سکتے ہو، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا جو سرچ لائٹس استعمال کرے۔ اس کے بغیر ہاتھی کا شکار ممکن نہیں ہے۔ میری اور راجہ کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صاحب اگر میں آپ کے ساتھ چلوں تو؟ سامو نے ہچکچا کر کہا۔ میں خوشی سے اچھل پڑا۔ سامو تم نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ وہ بھاگ کر اندر سے سرچ لائٹس اٹھا لایا۔ میں نے اسے ان کے استعمال کی تربیت دی۔ بیٹری 4 گھنٹے کے لیے کارآمد تھی، اس لیے فکر کی بات نہیں تھی۔ سامو بے حد ذہین لڑکا تھا۔ اس نے ذرا سی دیر میں سرچ لائٹس کے سارے فنکشن استعمال کرنا سیکھ لیے۔ اس دوران میں انسپیکٹر کمار آ گیا۔ اسے اپنی کاغذی کارروائی مکمل کرنا تھی۔ اس نے میرا بیان لیا، ساتھ ہی اپنے اس سپاہی کی حماقت پر دبی زبان میں معذرت کی۔ سر اگر آپ اس واقعے کا ذکر نہ کریں تو مہربانی ہوگی، ورنہ مجھے اس کے خلاف رپورٹ کرنا پڑے گی اور اس کی نوکری چلی جائے گی۔ میں نے انسپیکٹر کمار کو تسلی دی، میں نے یہ بات کسی سے نہیں کی ہے اور تم بھی اس غریب سے کچھ مت کہنا۔ اس نے گھبرا کر فائرنگ کی تھی، بلکہ اس نے ہاتھی کو زخمی کر کے اسے کچھ دنوں کے لیے محدود ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ شکریہ سر۔ انسپیکٹر کمار خوش ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ دیہاتیوں سے سنا ہے کہ انہوں نے گھاس کی پٹی سے ہاتھی کے چنگاڑنے کی آوازیں سنی ہیں۔ اس کی آواز سے کرب جھلک رہا تھا۔ یہ لوگ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میں پریشان ہو گیا۔ یہ چرواہے ہیں، اگر یہ جانور چرانے نہ لے جائیں تو ان کے جانور بھوکے مر جائیں۔ انسپیکٹر کمار بولا، سر یہ غریب لوگ ہیں، ان کے لیے ذریعہ معاش زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ممکن ہے آج رات ہی اس ہاتھی کا کام تمام ہو جائے۔ میں نے کہا، اس کے بعد علاقے کے لوگ آزادی سے جنگل اور گھاس میں جا سکیں گے۔ تم ایک بار ان لوگوں کو منع کر دو کہ اس طرف نہ جائیں۔ زخمی ہاتھی مشتعل ہے اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں ایک بار پھر دیہاتیوں کو ہدایت کر دیتا ہوں کہ کوئی جنگل کی طرف نہ جائے۔ انسپیکٹر کمار اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے جانے کے بعد میں سامو کو سمجھانے لگا کہ اسے کس طرح سرچ لائٹ استعمال کرنی ہے۔ میں نے نمبر طے کر دیے، کیونکہ سرچ لائٹ 3 موڈز پر کام کرتی تھی۔ پہلے موڈ پر یہ عام ٹارچ کی طرح روشن ہوتی تھی۔ دوسرے موڈ پر یہ سرچ لائٹ بن جاتی تھی، لیکن اس کی روشنی پھیلتی تھی۔ تیسرے موڈ میں یہ اسپاٹ لائٹ بن جاتی تھی۔ میں نے سامو سے کہا کہ میں جو نمبر پکاروں تم اس موڈ میں سرچ لائٹ آن کر دینا، اور رخ کا خاص خیال رکھنا۔ میں جس طرف رائفل کروں روشنی اسی طرف کرنا۔ سامو، راجہ اور میں نے ایک بار پھر ریہرسل کی تاکہ عین موقع پر کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ 5 بجنے کے کچھ دیر بعد ہم روانہ ہو گئے تھے۔ سنیڈن نے ہمیں جیپ میں باغات کے کنارے تک پہنچایا۔ وہاں سے ہم درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ میں جھیل کی طرف روانہ ہوئے۔
پچھلے دنوں مارے جانے والے شکاریوں کا انجام میرے سامنے تھا، اس لیے میں نے ایک بندوبست اور کیا۔ میں جو قمیص پچھلے دنوں سے پہن رہا تھا وہ میں نے ساتھ لے لی، اور جب جھیل کے پاس پہنچے تو قمیص گھاس کی پٹی کی طرف سے جھیل کی جانب آنے والے ایک راستے پر اگی جھاڑیوں پر پھیلا دی۔ جھیل کے اطراف میں زیادہ تر بانسوں کے جھنڈ تھے، ان میں چھپنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے ہم جھیل سے ذرا فاصلے پر اگی خاردار جھاڑیوں میں چھپ گئے، مگر ذرا دیر میں اندازہ ہوا کہ ہم غلط جگہ پھنس آئے ہیں۔ جھاڑیوں کی جڑوں میں سرخ چیونٹیوں کے بل تھے۔ ہماری مداخلت پر انہوں نے برا منایا اور ہمارے کپڑوں میں گھس کر کاٹنا شروع کر دیا۔ ہم بل بلا کر جھاڑیوں سے نکل آئے۔ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے میں نے کسی اور پناہ گاہ کے بارے میں غور کیا۔ راجہ بہادر نے مشورہ دیا، صاحب بانس میں چھپ جائیں۔ میں نے مشورہ رد کر دیا۔ بانس میں گھس کر ہماری حرکت محدود ہو جائے گی اور ہم ہاتھی پر نظر بھی نہیں رکھ سکیں گے، وہ بے خبری میں ہمیں آ لے گا۔ آخر میں جھیل کے کنارے اگی گھاس کا انتخاب کیا گیا۔ یہ ترائی کے علاقے سے مخالف سمت میں تھی، یعنی دوسرے کنارے پر، لیکن مکار ہاتھی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی شکاریوں کو دھوکہ دے کر آیا تھا اور اس نے انہیں ہلاک کر دیا تھا، مگر خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں کسی صورت بانسوں میں نہیں گھسنا چاہتا تھا۔ راجہ بہادر نے درانتی سے گھاس کاٹ کر جگہ صاف کی۔ یہاں پر گھاس کی اونچائی 4 فٹ کے لگ بھگ تھی، یعنی اگر ہم بیٹھ جاتے تو ہاتھی کی نظروں سے اوجھل رہتے۔ اس کے باوجود اس کی قوت شامہ اسے ہمارے بارے میں خبر دے سکتی تھی۔ اس کے علاج کے لیے میں اپنے ساتھ ایک تیز بو والا تیل لایا تھا، اس سے ہمارے جسموں کی بو دب جاتی۔ میں نے یہ تیل اپنے جسم پر لگایا اور ان دونوں سے بھی کہا کہ وہ تیل لگائیں۔ اس کی ناگوار بو سے ارد گرد اڑنے والے کیڑے بھی ہم سے دور ہو گئے تھے۔ میں نے رائفلیں چیک کی، دونوں بھری ہوئی تھیں اور دونوں میں 4 گولیاں تھیں۔ اضافی گولیاں میرے اور راجہ بہادر کے پاس تھیں۔ سامو کو صرف سرچ لائٹس سنبھالنا تھی۔ گھاس میں چھپ کر ہم اب سوائے ہاتھی کے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بو والا تیل لگانے کے باوجود میرے ذہن میں کچھ خدشات تھے۔ اول تو یہ کہ ہاتھی کی قوت شامہ بے حد تیز ہوتی ہے، ممکن ہے وہ تیل کی بو میں ہماری بو شناخت کر لے۔ اس کے علاوہ اس چالاک جانور سے بعید نہیں تھا کہ وہ تیل کی نامانوس بو سے کھٹک جائے۔ آج ہوا جھیل کی طرف سے گھاس کی پٹی کی طرف چل رہی تھی اور ہماری بو لازماً ہاتھی کی ناک تک جاتی۔ میں ایک دوربین بھی لایا تھا جس سے وقفے وقفے سے چاروں اطراف کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن یہ مشاہدہ بھی سورج ڈوبنے تک جاری رہا۔ اس کے بعد تاریکی بے حد تیزی سے پھیلی۔ آج آسمان پر چاند بھی نہیں تھا، اس لیے 4 سو تاریکی تھی۔ بانس کے درختوں کے مدھم ہیولے ہلکی ہوا کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ پھر کیڑوں نے اپنا راگ رنگ کا پروگرام شروع کر دیا۔ اندھیرا ہونے کے بعد ہم ہاتھی کی طرف سے دیکھ لیے جانے کے خطرے سے بے نیاز ہو گئے۔ تاریکی میں ہاتھی تقریباً اندھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ صرف سننے اور سونگھنے کے حصے کام چلاتا ہے۔ ذرا دیر بعد تارے نکلے تو کسی قدر روشنی ہوئی۔ اب ہم چاروں طرف 50-60 گز کے فاصلے تک نظر رکھ سکتے تھے۔ میں نے سامو اور راجہ بہادر کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ بلا وجہ بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آواز پیدا کرنی ہے۔ ہاتھی کا شکار کرنے والے شکاری اس وجہ سے اس کا شکار ہو گئے تھے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم خاموشی سے انتظار کرتے رہے۔ رات 8 بجے تک کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ ماحول سوائے کیڑوں کی آواز کے بالکل خاموش تھا۔ ہم نے رات کا کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ سنیڈن کے باورچی نے ہمارے لیے لذیذ چکن سینڈوچ بنا کر ساتھ کیے تھے۔ تھرموس میں کافی تھی۔ ہم نے سینڈوچز کھا کر کافی پی اور تازہ دم ہو گئے۔ سامو کسی قدر پرجوش تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک نوجوان اور نا تجربے کار لڑکا تھا، جبکہ راجہ بہادر پرانے شکاری کی طرح پرسکون تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے اضطراب سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 9 بجے سامو نے رفع حاجت کے لیے بانسوں کی طرف جانے کی اجازت مانگی، کیونکہ اس وقت ہاتھی کی آمد کے قطعی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس لیے میں نے اجازت دے دی۔ سامو خاموشی سے نزدیکی بانسوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ اسے گئے ہوئے 10-15 منٹ ہوئے تھے کہ اچانک شاخ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آواز جھیل کے دوسری طرف سے آئی تھی۔ شاخ ٹوٹنے کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی وزنی شے کے زیر اثر ٹوٹی تھی۔ میں اور راجہ چوکنا ہو گئے، مگر پوری کوشش کے باوجود ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ اب سوال ہم دونوں کے ذہن میں تھا کہ کیا ہاتھی آ گیا ہے؟
میں سامو کے لیے مضطرب تھا۔ اگر ہاتھی آ گیا تو اسے ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس کی مدد کے بغیر ہم ہاتھی سے نہیں نمٹ سکتے تھے۔ لمحے جیسے رک رک کر گزر رہے تھے۔ ایک بار میرے دل میں آیا کہ خود سرچ لائٹ روشن کر کے دیکھوں، مگر یہ سراسر ہاتھی کو حملے کی دعوت دینے والی بات ہوتی، اور فی الوقت میں اسے چھیڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے راجا سے کہا کہ عقب میں نظر رکھے اور خود سامنے جھیل کے پار دیکھنے لگا۔ میری احتیاط کام آئی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ سامو کو گئے ہوئے نصف گھنٹہ ہونے کو آ رہا تھا اور اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اس کی فکر بھی تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ اسے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، ورنہ اس کی آواز ضرور آتی۔ وہ جن بانسوں میں گیا تھا وہ ہم سے کوئی 20-22 قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں اسے آواز بھی نہیں دے سکتا تھا، ورنہ ہاتھی پاس ہوتا تو سامو سے پہلے وہ سن کر ادھر تشریف لے آتا۔ ابھی میں سامو کی فکر کر ہی رہا تھا کہ عقب سے راجا بہادر نے ٹہوکا دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر اشارے سے ایک طرف دیکھنے کو کہا۔ اس طرف بانسوں کا جھنڈ تھا، وہی جھنڈ جس میں سامو گیا تھا۔ بغور دیکھنے پر مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے راجا بہادر کی طرف دیکھا۔ اس نے دوبارہ جھنڈ کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا۔ میں نے پھر غور سے دیکھا اور اس بار میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جھنڈ کے ساتھ ایک سیاہ دیوار تھی اور پھر ہاتھی نے کان ہلایا، تب مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نہ جانے کب اور کیسے وہ خاموشی سے وہاں تک آ گیا تھا اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ گویا شاخ ٹوٹنے کی آواز ہاتھی کی وجہ سے ہی آئی تھی، مگر وہ جھیل سے گھوم کر اس طرف کیسے اور کب آیا، مجھے یا راجا بہادر کو بالکل خبر نہیں ہوئی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ سامو کیوں بانسوں میں دبکا تھا۔ اس نے بھی ہاتھی کو دیکھ لیا تھا۔ میرے جسم نے پسینہ اگلنا شروع کر دیا تھا۔ ہاتھی اس طرح کیوں آیا تھا؟ کیا اسے شک ہو گیا تھا کہ ہم یہاں پر ہیں؟ میں نے سوچا، مگر ہاتھی کا ساکت رہنا اس بات کی دلیل تھی کہ ابھی اسے انسانوں کی موجودگی کا یقین نہیں آیا تھا، ورنہ وہ حملہ کر چکا ہوتا۔ میں نے اشارے سے راجا بہادر کو نیچے ہونے کو کہا۔ ہاتھی کا رخ ہماری طرف ہی تھا اور مجھے شک تھا کہ وہ ہماری طرف سے کسی حرکت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے حملہ کیا تو ہم کیا کریں گے؟ سامو تو تھا نہیں جو روشنی کرتا۔ فی الوقت دونوں رائفلیں بھری ہوئی تھی، اس لیے میں نے راجا بہادر کو سرچ لائٹ اٹھانے کو کہا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے راجا بہادر کو بھی سرچ لائٹس کے استعمال کی تربیت دے دی تھی۔ ہاتھیوں سے نمٹنے کے دوران میں نے کبھی ایسی ہچکچاہٹ اور خوف محسوس نہیں کیا تھا جیسا کہ اس قاتل ہاتھی کے سامنے محسوس ہو رہا تھا۔ بس میری نگاہیں اس کے ساکت کان پر مرکوز تھیں۔ عام طور سے ہاتھی چپ کھڑے ہو کر اپنے کان اس وقت ساکت رکھتا ہے جب وہ دشمن کی سن گن لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اپنی رائفل ہاتھ میں لے لی تھی اور میں 10 سیکنڈ میں فائر کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہاتھی کوئی 10 منٹ اس پوزیشن میں ساکت کھڑا رہا، حتیٰ کہ مجھے شبہ ہونے لگا کہ وہاں کوئی ہاتھی بھی تھا یا یہ صرف ہیولا ہماری نظر کا دھوکہ تھا۔ اچانک بانسوں کے جنگل کی طرف سے چھینکنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ہاتھی کی چنگھاڑ سے ماحول میں زلزلہ سا آ گیا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں بانس کے درخت گرانا شروع کر دیے۔ سامو کی چھینک نے ہاتھی کے شبہ کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے چلا کر راجا بہادر سے سرچ لائٹ جلانے کو کہا اور رائفل سے ہاتھی کا نشانہ لینے لگا۔ بدحواسی میں راجا بہادر نے سرچ لائٹ کو سپاٹ کے بجائے عام موڈ میں جلایا۔ بہرحال اس کی روشنی میں ہاتھی صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ بھورے رنگ کا قوی الجثہ ہاتھی تھا جو اب تک 8 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ ہاتھی بانس گرا کر سامو کو کچلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے شانے کا نشانہ لیا۔ گولی اس کی شہ رگ میں لگتی تو وہیں اس کا کام تمام ہو جاتا، مگر طاقتور گولی ذرا نیچے اس کی گردن میں لگی۔ ہاتھی نے دل دہلا دینے والی چنگھاڑ ماری اور بانسوں کا پیچھا چھوڑ کر زمین دہلاتا ہماری طرف لپکا۔ میں نے پے در پے 3 فائر کیے اور رائفل رکھ کر دوسری اٹھا لی۔ میں نے چیخ کر راجا سے رائفل لوڈ کرنے کو کہا۔ گولیاں کھا کر ہاتھی کی رفتار میں کمی آئی تھی، لیکن وہ بدستور ہماری طرف آ رہا تھا۔ راجا نے سرچ لائٹ زمین پر رکھ دی اور خود رائفل لوڈ کرنے لگا۔ میں نے ہاتھی کی رفتار توڑنے کے لیے اس کے اگلے پیروں کا نشانہ لیا، مگر نہ جانے گولی لگی نہیں یا اسے اثر ہی نہیں ہوا۔ جھومتا ہوا دیو ہم سے بامشکل 10 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس نے حملے کے لیے سونڈ اٹھا لی تھی۔ میں نے چلا کر راجا بہادر سے بھاگنے کو کہا اور ہم پاس واقع بانسوں کی طرف بھاگے۔
اس دوران میں راجہ بہادر رائفل لوڈ کر چکا تھا۔ میں نے جھپٹ کر رائفل لی اور مڑ کر ہاتھی کو دیکھا جو ابھی وہاں پڑا ہماری چیزوں کو پیروں تلے روند رہا تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ ہم تو بھاگ رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر ہمارے پیچھے لپکا۔ ہم بانسوں کے عقب میں گئے تو وہ بھی گھوم کر آیا۔ راجہ بہادر آگے آگے بھاگتے ہوئے مجھ سے لی رائفل کو لوڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لمحے مجھے ٹھوکر لگی اور میں زمین پر گر گیا۔ اٹھنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ ہاتھی لمحے بھر میں میرے سر پر آ چکا تھا۔ جب اس نے سونڈ بلند کی تو میں نے جان لیا کہ میرا آخری وقت آ گیا تھا۔ ہاتھی رائفل بلند کرنے سے پہلے مجھ پر سونڈ کا وار کر چکا تھا۔ اب کوئی معجزہ ہی مجھے بچا سکتا تھا، اور پھر معجزہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہاتھی مجھ پر وار کرتا، اچانک اس پر تیز روشنی پڑی۔ یہ اسپاٹ لائٹ تھی جو براہ راست ہاتھی کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ روشنی نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے تیزی سے رائفل بلند کی اور اس کے کھلے منہ میں گولی داغ دی۔ گولی اس کے تالو سے گزر کر دماغ پھاڑ کر سر پر سے نکل گئی۔ میں نے دوسری اور پھر تیسری گولی بھی اسی طرح چلا دی۔ ہاتھی پیچھے کی طرف لڑکھڑایا اور پھر ایک پرشور دھماکے سے زمین پر پہلو کے بل گرا۔ میں اچھل کر پیچھے لڑک گیا کہ کہیں اس دم توڑتے وحشی کی زد میں نہ آ جاؤں۔ اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ میں نے اپنے محسن کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ راجہ بہادر ہوگا، لیکن سرچ لائٹ سامو کے ہاتھ میں تھی۔ بلا شبہ اس نے انتہا درجے کی دلیری کا ثبوت دیا اور بھاگ کر میری مدد کو آیا، ورنہ ہاتھی مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میں نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ 1 منٹ کے اندر ہاتھی کا لرزتا جسم سرد ہو گیا تھا۔ بے انتہا تھکن کے باوجود سکون کا ایسا احساس تھا جو میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو روح تک سرشار ہو جاتی ہے۔ ہم نے ٹھنڈی ہو جانے والی کافی پی کر ہاتھی کی ہلاکت کا جشن منایا۔ پھر ہم نے واپس فارم ہاؤس کا رخ کیا۔ رات سرد ہو چلی تھی۔ پہلے فارم ہاؤس کے چوکیدار نے ہمیں گرم چائے اور بسکٹ پیش کیے۔ جب میں نے اسے ہاتھی کی ہلاکت کا بتایا تو وہ دیوانہ وار یہ خبر دوسروں کو سنانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگلے روز ساری خلقت ہاتھی کی لاش کا دیدار کرنے امڑ آئی تھی۔ مقامی لوگوں نے اس کے دانت نکال کر مجھے تحفے میں دیے۔ یہ کوئی گز بھر لمبے اور بے حد شفاف بے داغ سفید دانت تھے۔ یہ دانت آج بھی نشانی کے طور پر میرے گھر کے لیونگ روم میں آتش دان کے اوپر سجے ہوئے ہیں۔ میں نے ہاتھی کی ہلاکت اپنے دوست کے انتقام پر کی تھی، لیکن جب میں وہاں سے واپس آنے لگا تو ٹی اسٹیٹ کے مالکان نے مجھے 5000 روپے کی خطیر رقم پیش کی۔ میں نے انہیں ہاتھی کی آفت سے نجات دلا دی تھی، مگر میں نے وہ رقم خود لینے کے بجائے سامو اور راجہ بہادر میں مساوی طور پر تقسیم کر دی تھی، کیونکہ اس مہم میں ان کا بھی برابر کا حصہ تھا۔ ایک اور اہم بات جس کا تذکرہ ضروری ہے، پہلے میرا خیال تھا کہ ہاتھی محض دشمنی جبلت کے زیر اثر انسان دشمنی پر اتر آیا ہے۔ اگلے روز جب ہاتھی کے دانت نکالے جا رہے تھے تو میں نے اس کی لاش کا بغور معائنہ کیا تھا، خاص طور سے اس کے پیروں کا، لیکن مجھے کہیں کوئی زخم نظر نہیں آیا۔ اور جب میں معائنہ ترک کر رہا تھا تو مجھے اس کی گردن میں ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا سوراخ نظر آیا تھا، جو اپنے سیاہ رنگ کی وجہ سے پہلے مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے اس سوراخ کا بغور مشاہدہ کیا۔ مجھے شک ہوا کہ یہ سوراخ قدرتی نہیں تھا۔ میں نے تیز دھار چاقو سے اس سوراخ کو چیرا۔ شروع میں تو کچھ نظر نہیں آیا، مگر ذرا گہرائی میں جانے پر مجھے لکڑی کا ایک نوکیلا اور بے حد نرم ہو جانے والا ٹکڑا ملا۔ یہ کسی تیر کی نوک تھی۔ کسی مقامی قبائلی نے بلا وجہ اپنے تیر کو اس دیو ہیکل ہاتھی پر آزمایا تھا۔ تیر نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن اس کے بعد ہاتھی انسانوں کا دشمن ہو گیا تھا۔ مقامی قبائلی بے حد امن پسند تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ ہاتھی آسام کے کسی ایسے علاقے سے آیا تھا جہاں پر جنگجو قبائلی آباد تھے، یعنی دوسروں کا کیا دھرا اس علاقے کے بے گناہ لوگوں نے بھگتا، جس میں میرا عزیز دوست سیل بھی شامل تھا۔